بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ آسٹریلیا میں ایک شوہر نے شارک کے منہ اور آنکھوں پر لگاتار مکے مار کر اپنی بیوی کو بچا لیا۔ آسٹریلیا میں شارک کے منہ سے اپنی بیوی کو بچانے والے شوہر کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ آسٹریلیا میں پورٹ میکوائر پر میاں بیوی تفریح کر رہے تھے کہ اچانک شارک نے 35 سالہ خاتون کی ٹانگ پکڑ لی اور پانی میں لے جانے لگی، تاہم شوہر نے حاضر دماغی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شارک کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں پر بار بار زوردار مکے اس وقت تک مارتے رہے جب تک شارک نے ان کی اہلیہ کو چھوڑ نہیں دیا۔ خاتون کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی آسٹریلیا کے ساحل پر ایک شارک نے کشتی پر سے ایک بچے کو کھینچ لیا تھا، تاہم والد نے پانی میں چھلانگ لگا کر اپنے بیٹے کی جان بچا لی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی نے صدر ٹرمپ کے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ میں ممکنہ فراڈ کے الزام کے باعث پوسٹل سروس کے تحفظ کے بل پر ووٹنگ کے لیے ایوان نمائندگان کا اجلاس اس ہفتے طلب کر لیا ہے۔ امریکی اسپیکر نے پچھلے روز اپنے ایک خط میں صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی مہم میں مصروف ہیں۔ امریکی اسپیکر نے پوسٹل سروس کے نئے سربراہ لوئس ڈی جوئے کو 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے سست اقدامات اور پوسٹل سروس کو بدنام کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کے باعث امریکیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ دنیا میں صرف 25 خاندانوں کی دولت 1.4 کھرب ڈالر ہو گئی ہے۔ امریکی میگزین بلومبرگ نے 25 امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق 215 ارب ڈالر آمدنی کے ساتھ واٹسن خاندان پہلے نمبر پر ہے، 120 ارب ڈالر کے ساتھ مارس خاندان دوسرے نمبر پر اور 109 ارب ڈالر کے ساتھ کوچ خاندان تیسرے نمبر پر ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کورونا سے بھرے منہ یا ناک سے خارج ہونے والے ننھے ذرات ہوا میں طویل وقت تک موجود رہ سکتے ہیں اور اس عرصے میں زیادہ افراد کو بیماری کا شکار کر سکتے ہیں۔ اس نئی تحقیق میں یہ خوفناک انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا کا باعث بننے والا کورونا ہوا میں 5 میٹر تک سفر کر سکتا ہے، جبکہ اس وقت سماجی دوری کے لیے 2 میٹر کی دوری کا مشورہ دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں محققین کا کہنا تھا کہ اس سے لوگوں میں سیکیورٹی کا غلط احساس ہوتا ہے اور متعدد افراد وبائی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ہاسپٹل میں مریضوں کے کمرے میں 2 میٹر اور 4.8 میٹر سے نمونے اکٹھے کیے۔ وہ دونوں فاصلوں سے کورونا کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ 4 دیواری کے اندر کورونا کے پھیلنے کا خطرہ سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب کی وادی نجران کے سیاحتی مقام پر کمسن بچی کی صفائی کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ صفائی کرتے ہوئے معصوم بچی کی ویڈیو نے سیاحت کے لیے آنے والوں کو صفائی کا عملی درس دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر تبصرہ کرنے والے صارفین کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں بڑا غلط رواج ہے کہ بہت سارے لوگ سمندر کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے یا کسی پارک میں جاتے ہیں اور کچرا وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ باربیکیو بھی کرتے ہیں اور جلتے ہوئے کوئلے یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مشروبات کی بوتلیں، ڈبے یا سینڈوچ کے ٹکڑے یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب، آباء و اجداد کی روایت اور انسانی تہذیب کے سراسر منافی ہے۔ اکثر صارفین نے بچی کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ سب لوگ ننھی سی بچی سے سبق لیں اور سیاحتی مقامات پر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ نجی اسکولوں کی فیس سے وزارت تعلیم کا کوئی تعلق نہیں۔ فیس کتنی ہوگی اور کیسے وصول کی جائے گی، اس کا فیصلہ اسکول اور طلبہ کے سرپرستوں کے درمیان معاہدے کے ذریعے ہوتا ہے۔ مارکیٹ کے حالات جیسے ہوں گے ویسے ہی فیس میں کمی بیشی ہوگی۔ فیس کا معاملہ طلب اور رسد کے قانون کے تحت آتا ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میں آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے سینکڑوں افراد نے چہرے کے ماسک کے لازمی استعمال اور حکومت کی طرف سے عائد کردہ دیگر پابندیوں کے خلاف
احتجاج کے لیے ریلی نکالی۔ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے ہاتھوں میں گھریلو ساختہ پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کورونا موجود نہیں ہے، ماسک ہمارے اور ہم خوفزدہ نہیں ہیں کے نعرے درج تھے۔ مظاہرے میں تھیورسٹ، آزاد خیال اور ٹیکے لگانے کے مخالفین بھی شامل تھے۔ چائنا نے کہا ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے ویکسینز کی منظوری اسی صورت میں دی جائے گی جب ان کی افادیت کی شرح کم از کم 50% اور کورونا کے خلاف قوت مدافعت 6 ماہ تک برقرار رکھ سکے گی۔ ان میں ایسی ویکسین بھی شامل ہوں گی جس کا کلینیکل ٹرائل مکمل نہ ہوا ہو مگر افادیت کو دیکھتے ہوئے اس کے استعمال کی منظوری دے دی جائے گی۔ دوستو، ویکسینز کے آخری ٹرائلز کو مکمل ہونے میں 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے مگر مقامی رہنما کسی بھی کامیاب ویکسین کو جلد از جلد متعارف کرانے کے خواہش مند ہیں۔ ویکسین کی افادیت کے حوالے سے چینی گائیڈ لائنز میں عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ویکسین کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر حاصل ہونے والی ویکسین پاکستان میں غریب علاقوں سمیت بزرگوں، طبی عملے اور کورونا سے متاثرہ تشویشناک حالت میں موجود مریضوں میں استعمال کی جائے گی۔ امریکہ کی ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں ہونے والے احتجاج کو پولیس نے فسادات قرار دے دیا ہے۔ اس احتجاج کا آغاز پرامن طریقے سے ہوا تھا۔ پولیس نے احتجاج کو اس وقت فسادات قرار دیا جب کچھ مظاہرین نے پولیس کے انتباہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قریبی عمارت میں موجود پولیس کے دفاتر کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ بارش سے متاثر ہونے کے بعد برابری پر ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان اپنی پہلی اننگز میں 236 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل مل کر خطے میں امن کے لیے کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل تعلقات پر ایران کا رد عمل غیر متوقع اور حیران کن ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے سلطنت عمان کے ہم منصب یوسف بن الوی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ایک خود مختار فیصلہ تھا اور یہ ایران کی ہدایت پر نہیں کیا گیا۔ امارات کا مزید کہنا تھا کہ ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اور آئندہ بھی یہ کہیں گے کہ اپنے فیصلوں میں ہم کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ مصر نے بیروت واقعہ کے بعد اپنی بندرگاہوں کے گوداموں میں پڑے ہوئے خطرناک مواد کو ٹھکانے لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ مصری حکومت کا کہنا ہے کہ بیروت میں جو کچھ رونما ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اپنی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور بندرگاہوں پر پڑے ہوئے مہلک اور نظر انداز شدہ مواد کی بہت بڑی مقدار کو اب تک تلف کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا مزید کہنا تھا کہ دسمبر تک ہم مصر کی تمام بندرگاہوں کو ایسے مواد سے پاک کر دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 24 سالہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور جتنا بھی مشکل وقت آئے گا وہ عوام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے، ہماری جدوجہد کا محور ہر کمزور پاکستانی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی نصاب میں مدینہ کی فلاحی ریاست کا تصور شامل کریں گے۔ ابتدائی طور پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے لیے نصاب تیار کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے لیے بری خبر ہے کہ کپتان کریز پر سیٹ ہو گیا ہے اور لمبی اننگز کھیلنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ عوام نے سیاست کو پیشہ بنانے والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ احتساب، انصاف، میرٹ اور پسماندہ طبقے کی ترقی وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل سیاسی ہے، دنیا نے فوجی حل کے لیے اربوں ڈالر لگائے لیکن عمران خان کی سیاسی حل کی سوچ کی جیت ہوئی۔ موجودہ حکومت سے پہلے امریکہ نے پاکستان کو افغان مسئلے کا حصہ قرار دیا تھا۔ آج دنیا افغانستان میں امن کا صحرا پاکستان کو دے رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے۔ حکومت نے کورونا کی صورتحال میں مشکل فیصلے کیے اور آج ہماری حکمت عملی کو
دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، اور یہ سچ ہے کہ عمران خان دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO نہیں دے سکتے۔ عمران خان ملکی مفاد کے لیے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان کریز پر سیٹ ہو گیا ہے، کپتان اب لمبی اننگز کھیلنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں علاقائی اور باہمی سیکیورٹی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جب سعودی عرب پہنچے تو سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمد نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو سعودی وزارت دفاع کا گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹس میں ایران کے طالبان سے تعلقات کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے بھاری معاوضہ ادا کر کے امریکہ اور اتحادی اہلکاروں کو مروایا۔ CNN نے CIA، NSA اور دیگر خفیہ اداروں کی مشترکہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ 2019 میں ایران نے طالبان کے ذریعے امریکیوں اور اتحادی اہلکاروں پر 6 حملے کروائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس برس جنوری میں ایران پر الزام عائد کیا تھا کہ ایران افغانستان امن عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے طالبان اور دیگر گروپوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حکام ماضی میں بھی ایران پر طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ چائنا میں آن لائن نیلامی کے دوران شہری نے ایک ایسا موبائل نمبر $3,25,000 یعنی 5 کروڑ روپے میں خرید کر سب کو حیران کر دیا، جس کو خریدنے کے لیے 5,000 سے زائد افراد نے بولیاں لگائی ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ بولی لگانے پر مذکورہ شخص کو یہ نمبر دے دیا گیا۔ اس موبائل نمبر کی سب سے خاص بات آخر میں لگاتار 5 مرتبہ 8 کا ہندسہ آتا ہے۔ دوستو، 8 کے ہندسے کو چائنا میں خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ چینی زبان میں 8 ہندسہ انگریزی کے لفظ خوشحالی سے مماثلت رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے حریف جو بائیڈن کو کٹ پتلی قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کٹ پتلی ہیں اور یہ وہی کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ کے اہم انتخابات ہونے والے ہیں اور ہم شہروں اور نواحی علاقوں کو افراتفری کے مستقبل سے بچائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم منیسوٹا سے جیتے تو پھر گیم اوور ہو جائے گی، تاہم دوسری جانب چائنا چاہتا ہے کہ میں انتخابات میں ہار جاؤں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ عرصہ پہلے امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے مسلم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے روز ہی مسلمانوں پر عائد پابندیاں ختم کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ مستقبل میں آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے الفاظ، پالیسیوں اور اپنے کاموں کے ذریعے پورے ملک میں نفرت میں اضافہ کیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔